اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان کا مہینہ گزر گیا، آپ کو تقوی، پرہیزگاری، آپس میں محبت، آپس میں یگانگت، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سبق دے گیا۔ یہ جشن ملے ہر مذہب، ہر دین کے مذہب کے ماننے والوں کا کوئی نہ کوئی کھیل ہے۔ ان کا کھیل جو ہے وہ صرف کھیل کود تماشا ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دو عید دی ہیں، ان کا دین سے تعلق ہے۔ گویا کہ عیدوں کو منانا یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ یہ جشن ملی اس میدان کے اندر تمام لوگ یہاں جمع ہیں، خواہ کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، لیکن تمام لوگ جو ہیں اس میدان میں جمع ہیں۔ اسی طرح بروز قیامت تمام لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور شعبے بنائے، لتعارفوا، میں اس لیے کہ تم اس سے پہچان سکو۔ جان پہچان کے لیے ہے، اس میں فخر کرنا یا ان کے لیے خطہ بنانا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے تمہیں ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ یعنی ہم سب، ہمارے سب کے والدین جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا ہے۔ ایک اور جگہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، ان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا اللہ رب ایک ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمارا اللہ نے باپ بھی ایک بنایا، جو تمام مخلوق انسان کو سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے اور یہ حدیث جو ہے، یہ ہر قسم کی نسل پرستی، وطن پرستی، زبان پرستی کو ملیا مٹ کرتی ہے۔
کیونکہ ہمارے ماں باپ سب ایک ہیں، ہم سب کی اس کی اولاد ہیں، ہم سب میں ان کا خون ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، ہم اسی چیز پر فخر کرتے ہیں. نہیں، ہمارا فخر اگر ہے تو ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا فخر تو ہو سکتا ہے، لیکن اور کسی چیز میں ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے. الا لا فضل للعربین علی عجمی، خبردار ہو جاؤ کہ عربی بولنے والے کو عجمی بولنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ولا للعجمی علی عربی، اور نہ عجمی کو عربی میں فوقیت ہے. ولا للأحمر علی الاسود، اور گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے. ولا للأصفر علی الاحمر، اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. الا بالتقوی، تقوی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو سرخرو کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعلکم تتقون، یعنی روزوں کی غرض و غایت تھی وہ تقوی حاصل کرنا تھا. اور جب تقوی حاصل کریں گے اور تقوی والی بنیاد پر آپ زندگی گزاریں گے تو یہی اللہ کا مقصد ہے اور یہی اس کی غرض و غایت ہے. تو اس حدیث کے اندر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تو عربی کو عجمی میں فوقیت نہیں ہے، عجمی کو عربی میں فوقیت نہیں ہے، گورے و کالے پر نہیں ہے، کالے و گورے پر نہیں ہے. الا بالتقوی، مگر ہاں جو آدمی متقی اور پرہیزگار ہے اس کو ضرور فوقیت ہے. فضل اللہ بعض علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض کو فوقیت دی ہے. آپ دیکھیں بروز قیامت اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھے گا، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھے گا. اب آئے سنتے رہتے ہیں لن ینال لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، مگر وہاں جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تقوی ہے. یعنی کہ گویا کہ عید الاضحیٰ میں بھی تقوی کو بنیاد پر رکھا گیا اور عید الفطر میں بھی تقوی کو بنیاد رکھا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے. وہی لوگ گامزن رہیں گے ہدایت پر جو تقوی شعار ہیں، جو اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزارتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے، احمد میں بھی حدیث موجود ہے، یہ انصابکم ھذہ لیست بمصبۃ علی احد، تمہارے جو یہ نسب ہیں اس کی بنیاد پر تم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. کوئی آدمی کم نسل ہے، کوئی آدمی اچھا نسل کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز جو ہے مقبول نہیں ہوگی. ہاں انصابکم ھذہ لیست بمصبۃ علی احد، تمہارے یہ نسب جو ہیں یہ کسی کو برا کہنے کے لیے کافی نہیں ہے. کیا تم ایک پیمانہ دوسرے پیمانوں کو بھرتے نہیں ہیں؟ جب آپ کسی کو ناپ کر دیتے ہیں تو ہر پیمانہ جو ہے اس کو بھر کر دیتے ہیں، برابر کر کے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کسی کو کم بڑھتی کرتے ہوں، جو اعلیٰ نسب کا ہے اس کو بھر کے دے دیں اور جو کم نسل ہے اس کو کم دے دیں. نہیں، ان سب کو بھر کر دیتے ہیں. یہ لم تملؤہ ہو، کیا تم بھرتے نہیں ہو اس کو؟ لہذا لیس علی احد فضل، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. الا یکون رجلا، مگر یہ کہ وہ آدمی جو فضیًا بخیلاً، جو آدمی فوش بکتا ہو، بخل کرتا ہو، بے ایمانی کرتا ہو، وہ آدمی جو ہے وہ برائی کے لیے کافی ہے. اگر ایک مالدار آدمی ہے اور نسل کے لحاظ سے بھی وہ قریشی ہے، لیکن اگر وہ گالیاں بکتا ہے اور بد کلامی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، تو یہ برائی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. ان کو تو برا کہہ سکتے ہیں آپ، مگر نسب کی بنیاد پر کسی کو برا کہنا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع در موقع ان چیزوں کی وضاحت کی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سن چکے ہیں، مگر وہی باتیں سنتے ہیں اور ہمارے حافظے میں نہیں رہتی ہیں حدیثیں. یہ
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا. ایک بچہ مہاجر کا تھا، ایک انصاری کا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں اسلام میں ان کا بنیادی رول ہے. لیکن جب انہوں نے ایک بچے کے مارنے پر کہا کہ اے مہاجرین آ جاؤ اور اے انصار آ جاؤ، انصار نے انصاری کو بلایا، مہاجر نے مہاجر کو بلایا. جب یہ پکار سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا ما دعو الجاہلیت، یہ کیسے جہالت کی پکار ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے نے ایک دوسرے بچے کے تماشا مار دیا. جس سے مارا وہ جو مہاجر تھا، جو پٹا وہ انصار تھا. اس بات پر جھگڑا بڑھا اور ان لوگوں نے مہاجر کو مہاجر بلا رہا ہے اور انصار کو انصار بلا رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا، اس کو چھوڑ دو، انہا خبیثہ، یہ تمہاری پکار خبیث ہے. کتنا غلط لفظ استعمال کیا اس پکار کے لیے جو مہاجرین اور انصار پکار رہے تھے. حالانکہ مہاجرین وہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کر آئے، انصار وہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت دی. یہ تمام خوبیوں کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے یہ پکار پکاری تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ خبیث پکار ہے، اس کو چھوڑ دو. کیوں کہا یہ کہ اس پر اگر ہم چل پڑیں گے تو جو جماعت المسلمین تیار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے ہی میں ختم ہو جاتی ہے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی جہالت کی پکار پکارے فَإِنَّهُ مِنْ حُسَا جہنم، تو جہنم میں جانے کے لیے وہ کافی ہے. جو یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں میمن ہوں، میں گجراتی ہوں، مختلف قسم کے اللہ نے زبانیں بنائی ہیں، جو ان چیزوں کو پکارتا ہے یہ جہالت کی پکار ہے یہ. اور یہ پکارنے والے دوزخ میں جائیں گے. لاکھ وہ مسلم ہو. قالوا یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر وہ آدمی نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو. اب فرمایا ہاں وہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلم ہے، اس کے باوجود بھی وہ دوزخ میں جائے گا. فَدُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ. فَدُوا، اللہ کی پکار کے ساتھ پکارو جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. اے ایمان والو، اے اللہ کے بندوں کہہ کے پکارو. یہ مہاجرین پکارنا، انصار پکارنا یا دوسری پکار کو پکارنا، یہ تمام چیزیں تباہی کا باعث ہیں. آج دیکھ لو پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں آپ، کیوں قتل و غارت گری ہو رہی ہے. روز آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مرے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ غلط راستے پر چل پڑے. ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اہمیت دے دی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹھوکر میں پھینکا تھا. تو ہمیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم جمع ہیں. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، لیکن جماعت المسلمین کے ہاں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، جو جماعت المسلمین میں آتا ہے، وہ صرف مسلم ہے، صرف مسلم ہے. یہی چیز جو ہے کامیابی کا ضامن ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں کہ فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے، تو پھر یہ بات جو ہے کامیابی کی نہیں ہے، یہ تباہی کا باعث ہوگی. تو لہذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ایک جماعت المسلمین زندہ ہو گئی. ان پہ رحمتیں بھیجیں. مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائی اور جماعت کو زندہ کر کے چلے گئے. اللہ ان کو غنی کر رحمت کرے. ان کی کتابیں، ان کی جو تحریک ہے وہ اس طرح نہیں چلے گی کہ ہم اپنے ہی خاندان میں شادیاں کرتے رہیں، اپنی ہی تایا کی لڑکیاں اور ماموں کے لڑکے بیاہ کر لے آئیں. یہ کامیابی کی باتیں نہیں ہیں. نہیں، آپ دیکھیں ایک مسلم غریب آدمی جو ہے وہ آخر جب سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، پورا خاندان چھوڑ دیا اس نے اسلام کی خاطر، اور وہ جماعت المسلمین میں آیا ہے، تو ابھی بھی اس کو سمجھتے ہیں یہ چھوٹا ہے. نہیں ہاں نہیں کریں نا بھائی، نہیں ایسا ٹیڑھا منہ بنا کے پھر جواب دیتے ہیں. میرے بھائی، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان یہ بات نہیں کہتا کہ جو آپ نے ٹیڑھا منہ بنا کے کہہ دیا کہ ایک مسلم آدمی کے لیے نہیں.
آپ اگر دیکھیں حدیث کے اندر اس کو کتنا مقام دیا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزرا بہت کر و فر کے ساتھ, بڑی اس کی عزت تھی معاشرے کے اندر. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا آدمی ہے اگر کہیں پر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہیں ہوگی, اگر پیغام نکاح بھیج دے تو اس کا پیغام نکاح رد نہیں ہوگا. اس کی بڑی عزت ہے معاشرے کے اندر. آپ خاموش رہے کچھ دیر کے لیے. پھر ایک اور وہاں سے آدمی گزرے جو ان کا حال کچھ خستہ تھا, لباس بھی پرانا سا. آپ نے پوچھا اچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غریب مسلم ہے, اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. مطلب یہ بات اس زمانے میں تھی. یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ ایسے نہیں بتائی جا رہی, وہ اس معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا کہ ایک اچھے مسلم آدمی کو جو غریب ہے اس کو حیثیت حاصل نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع فراہم کیا جب انہوں نے یہ بات کہی صحابی نے کہ یہ غریب مسلم ہے, اگر کسی کی سفارش کر دے قبول نہیں ہوگی, اگر پیغام نکاح بھیج دے تو اس کی شادی نہیں ہوگی. وہ جو بات کر رہا تھا آپ کے سامنے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, وہ آدمی جو پہلے گزرا تھا زمین بھر کر ہوں. الفاظ سنیے آپ, وہ آدمی جو پہلے گزرا تھا جس کی معاشرے میں بہت عزت ہے زمین بھر کر ہوں, اس ایک غریب مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر اس کو آپ تولیں گے تو ادھر اربوں آدمی ہوں گے, ادھر ایک مسلم ہوگا, وہ اس کا پلڑا جھک جائے گا, ان کا پلڑا نہیں جھکے گا. تو یہ ہے اس کی عزت ہے. آپ ایسے لوگوں کو سینے سے لگائیں جو بیچارے غریب ہیں, ان کے پاس رہنے کو صحیح طرح مکان نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اس کو جب سینے سے لگائیں گے اللہ آپ کی مدد کر دے گا, آپ دن بدن مالدار ہو جائیں گے. اور جب ایسے لوگ آپ ٹھکرائیں گے تو اللہ آپ کو ٹھکرا دے گا. جب اللہ آپ کو ٹھکرا دے گا آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, آپ در بدر ہو جائیں گے. تو لہذا اپنے ہوش کے ناخن نے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی. ان اربوں آدمی میں ہم چند ہزار لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی, اور اس نے ہم پر کرم کیا بہت. اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر. وہ جو میں نے آج پڑھی تھی آپ کے سامنے, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کے پہچانو. قبیلے اور شعبے سے پہچان کے لیے ہیں, ان پہ فخر کرنا نہیں ہے. ان اکرمکم اللہ عند اللہ اتقاکم, لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. وہاں بھی تقوی کو فوقیت دی گئی, دیکھیے آپ. اور وہاں بھی تقوی میں نے بتایا اللہ بالتقوی, تو تقوی اصل چیز ہے. تو آپ نے روزے رکھے, آپ نے قیام اللیل کیے, آپ نے اعتکاف کیے, ان تمام چیزوں کا نچوڑ کیا ہے, لباب کیا ہے؟ تقوی, پرہیزگاری. تاکہ تم اس طرح پرہیزگاری کو جو آپ کو دل میں مل گیا ہے پورا سال اسی پہ گزارنا ہے آپ کو. مگر جن لوگوں نے تقوی اعتکاف کیا اور باہر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے, عورتیں تو بس ایسی ہیں, خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں. بڑی بڑی جو خواتین یا مرد حضرات ہیں وہ اعتکاف کے معیار کو پورے نہیں ہوتے. آپ لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں اعتکاف میں جن کو اعتکاف کا مقصد ہی نہیں آتا, مطلب ہی پتہ نہیں ہے. پھر کیا ہوگا اس کا؟ اس سے دوسرے لوگ خراب ہوتے ہیں. وہ آئیں گی لڑکیاں باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں, جہاں نماز کے لیے باہر آئیں 3-4 بیٹھ کے مل کے باتیں کر رہی ہیں. ابھی باتیں بھی کر رہی ہے تو آپ تو اعتکاف کرنے آئی ہو. اعتکاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, مسجد میں آ گئے تو آپ قید ہو گئے. پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی, آپ مزید قید ہو گئے. آپ کا جو معتکف ہے اس کے اندر رہنا ہے آپ کو. یہ بڑا مشکل کام ہے. اچھے لوگ جو ہیں اس پہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ لڑکیاں جو صحیح طرح ابھی جانتی کچھ نہیں ہیں, ان کو اعتکاف میں بٹھانا یہ بیکار کی بات ہے. آپ یہ مت دیکھو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. ارے بھائی ان کے کیا کہنے ہیں, وہ تو کہہ کے ہزار حدیثوں کے حافظ تھے, ان کی سب نقل کرتے ہیں. وہ ایسے بچے تھے جو آج پیدا نہیں ہو سکتے. ہمارے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں آپ؟ بس اعتکاف کرا دو ان کو, نہیں تو برا مان جائیں گے. نہیں یہ صحیح نہیں ہے, برا مانے یا گھر میں بیٹھے اپنے. لیکن بات وہی ہے جو صحیح کہی جائے گی کہ ایسے موقع پر آپ امیر کا ساتھ دیں. آپ سوچیں کہ امیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بچے ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اعتکاف کرایا جائے. لیکن بہرحال عورتوں کے مقابلے میں مرد پھر بھی بہتر اعتکاف کرتے ہیں.
یہ تو ہر سال اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے. عورتوں میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو کہ مردوں میں ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ مرد کو ایک فضیلت ہے اس سلسلے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب آپ عید کے دن خطبہ دے رہے تھے, آپ نے فرمایا تصدقو تصدقو تصدقو, صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو. کیوں کہا؟ تاکہ صدقے دینے سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. جیسے صحیح اس میں ہے ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ جو آپ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں وہ مسکین کا کھانا ہے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلتی رہتی ہیں, کئی جگہ غصے میں کوئی بات نکل جاتی ہے, اس کے لیے کفارہ. اور صدقہ بھی یہی اسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ ہمیں اس پہ اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے. اور ہمیں اللہ آپ سے بڑی توقعات ہیں, اور الحمدللہ جماعت المسلمین کے لوگ کبھی مایوس نہیں کرتے. جب کبھی بھی سزا دی ہے تصدق کی تو انہوں نے دل کھول کے چندہ اور صدقہ دیا ہے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو دین پر مستحکم رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے, وہ سمجھے کہ شاید عورتوں کو آواز نہیں گئی, آپ اندر تشریف لے گئے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور جھولی ایسے پکڑی ہوئی تھی دونوں ہاتھوں سے. آپ نے فرمایا اے مسلمات عورتوں صدقہ دو اللہ کے راستے میں, کیونکہ میں نے تمہیں دوزخ میں بہت زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں اور دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو, شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہو, شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور کہہ دیتی ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. یہ جملے جو ہیں اور تو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ نکالو تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. لہذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پھر عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا, اپنی بالیاں اور اپنے کنگن بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالنا شروع کر دیے. مسند احمد کی حدیث ہے, طبرانی میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں نمبر لے گئی صدقہ دینے میں. مطلب کہ جب فرمایا آپ نے کہ دوزخ سے بچنے کے لیے صدقہ دو, میں نے تمہیں دوزخ میں بہت دیکھا ہے, تو ان کو ایسا موقع پھر ان کو ملنا نہیں تھا. انہیں دھڑا دھڑ بالیاں, کنگن, انگوٹھیاں ڈالنے شروع کر دی اور بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی جھک گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہیے. ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں, ہم سب اپنے گناہوں کو معاف کرانے اور خطاؤں کو ختم کرنے کے لیے جماعت کے اندر آئے ہیں, جنت حاصل کرنے کے لیے جماعت کے اندر آئے ہیں. تو ہمیں ایسی جنت نہیں مل جائے گی, اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے. اور تقویٰ حاصل آپ نے کیا ہے رمضان کے اندر اور دوسرے اعمال کر کر, تو جو 11 مہینے آنے والے ہیں اس میں تقویٰ کا مظاہرہ گھر میں بھی کرتے رہیے اور دوسری جگہ بھی کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, سبحان ربی لا الہ الا اللہ لا الہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان ذی الجبروت والملکوت سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ورضا عرشہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچا, اللہ ہمیں فتنوں سے بچا, یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. اللہ جو لوگ ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بیمار ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بے روزگار رزق عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بے روزگار رزق عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بے روزگار رزق عطا فرما. یا اللہ پروردگار جماعت المسلمین کو چپ چپ پر نافذ کر دے. اللہ جماعت المسلمین کو چپ چپ پر نافذ کر دے. یا اللہ جماعت المسلمین کو چپ چپ پر نافذ کر دے.
اللہ پروردگار ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بااخلاق کر دے، اے اللہ ہمیں بااخلاق کر دے، یا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔